نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ مجلس کے آغاز سے پہلے آپ تمام مومنوں سے التماس ہے سید باقر علی شاہ مرحوم اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے ساتھ ساتھ گاڑی کے تمام مومنین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ سب کے اپنے اپنے مرحومین اور ملت کے شہداء، ان سب کو اپنی نیتوں میں شامل کرتے ہوئے ان کے ایصال ثواب کے لیے، بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ پھر صلوات پڑھیں محمد والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقال إمام الصادق عليه الصلاة والسلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته، لا يرد علي الحوض، لا والله. لا ينال شفاعتي من شرب المسكر، لا يرد علي الحوض، لا والله. صلوات پر محمد والے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اس توفیق پر، آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہونے کا، آپ کی زیارت کا موقع ملا، اور خالق سے سوال کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ جتنی دیر بھی میں یہاں پر بیٹھا ہوں، پروردگار عالم مجھے، میری زبان کو ایسی باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کل جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے تو میرے لیے بھی آسانی اور اللہ کی رحمت کا سبب ہو، اور آپ کے لیے بھی اللہ کی رحمت اور آسانیوں کا سبب ہو۔ اور اس کے لیے ضروری ہے
کہ آپ سے یہ درخواست کروں کہ انشاءاللہ جو باتیں میں کروں گا ان کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے. اگر دنیا کی اہم چیزوں کو ہماری زندگی میں وہ چیزیں جنہیں ہم اہم سمجھتے ہیں اگر ہم ان کو گننا شروع کریں تو ہر عقل مند انسان اس نتیجے پہ پہنچے گا کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بڑھ کر سب سے اہم چیز کا نام اللہ کا دین ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا؟ آیا اس دنیا میں کوئی چیز اسلام سے، وہ اسلام جو رسول اللہ لے کر آئے، وہ اسلام جس کے لیے اہل بیت اطہار نے سب کچھ قربان کیا، اس اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز اہم اور قیمتی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. لیکن جب ہم اپنا عمل دیکھتے ہیں، جب اپنی زندگی گزارنے کا انداز اور طریقہ دیکھتے ہیں، اس پہ غور کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی اہمیت بہت کم ہے، بہت کم ہے. مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، توجہ آپ سب کی ہے. تو خطیب لوگ کہتے ہیں تھکے تو نہیں آپ نہ تھکیں، ابلیس کو تھکائیں. او انتظار کر کر کے تھک جاوے بھی اٹھ دے کیوں نہیں پئے، باہر انہانو ہور کمہ تے لانا ہے. اب یہاں تو وہ نہیں کروا سکتا نا کچھ، کہ باہر کھانا کہاں پھر نکل دے کیوں نہیں پہ. ٹھیک، یا تو سب تھکنا ہے تو یا اونو تھکانا ہے. مقابلہ سخت ہے. اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مثال میری غور سے سنیں. میں نے کہا سب سے اہم چیز دین ہے، لیکن جب ہم اپنے عمل کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دین کی اہمیت بہت کم ہے. اس کا ثبوت پیش کروں گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج کل اور پہلے بھی ہم لوگ بھی، ہمارے بڑے بھی اپنے بچوں کو دنیا سکھانے پر بہت توجہ دیتے ہیں، لیکن دین سکھانے پر نہ ہونے کے برابر توجہ ہے کہ نہیں؟ مجھے کراچی شہر میں ایک بڑا اچھا اسکول تھا، وہاں پہ بلایا گیا ٹیچرز کو لیکچر دینے کے لیے. تو میں نے وہاں پہ قرآن کی بات کی. آپ کو پتہ ہے قرآن کی اپنی زبان عربی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ چلو عربی نہیں سیکھ سکتے آپ لوگ، ٹیچر سے، استادوں سے، استاد استانیہ، کہ چلو آپ لوگ عربی نہیں سیکھ سکتے، بڑی زندگیاں مصروف ہیں آپ کی. تو کئی لوگوں نے زحمت کی ہے، محنت کی ہے، اردو میں انگلش میں آپ کے لیے قرآن کا ترجمہ کر دیا. وہ پڑھ لیں، کیوں نہیں پڑھتے؟ تو جب وہ لیکچر ختم کر کے میں آیا، وہ جو پرنسپل صاحبہ تھی انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چائے پی کر اور پھر چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک چائے پی لیں. تو انہوں نے بھی لیکچر سنا تھا، تو وہ مجھے کہتی ہیں، توجہ سے سنیے گا، مجھے کہتی ہیں کہ آپ عربی کی بات کر رہے تھے، ہمارے جو یہاں پہ بچے پڑھتے ہیں اسکول میں، ذرا اچھا ہائی لیول کا اسکول تھا، انگلش میڈیم ماڈرن. تو کہتی ہیں کہ
ہمارے جو یہاں پہ بچے بچیاں پڑھتے ہیں ان کے پیرنٹس نے، ان کے والدین نے تجاویز دی ہیں ہمیں، اور وہ تجاویز یہ ہیں کہ اسکولز کے انتظامیہ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ ہمارے بچوں کو چینی زبان بھی سکھائیں۔ کیڑی زبان؟ چینی۔ یہ تو پتہ ہے نا کیوں؟ جی کیوں چینی زبان سیکھوں؟ ثواب ملے گا؟ ہاں، اس لیے کہ اس وقت سی پیک کا شور بہت مچا ہوا، چینی کمپنیاں آ رہی ہیں پاکستان، جناب نوکریاں لگنیاں۔ اتنے سیانے ماں پیو ہیں کہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ہمارے بچے کو، باقی پڑھائی تو اپنی جگہ پر، ڈگری شگری اپنی جگہ پر، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر چینی زبان آتی ہوگی تو جب وہ ایک چینی کمپنی میں جائے گا نوکری لینے کے لیے تو انہوں وہ دیکھیں گے باقی گلا بھی ٹھیک ہے لیکن اینو تے چینی زبان بھی ہوندی ہے، اینو رکھ لیں گے۔ کتنے سیانے ہیں ماں پیو، لیکن اس سیانے ہونے کی ایک چھٹاکی بھی قرآن کے بارے میں نہیں ہے ماں پیو ہیں کہ قیامت والے دے جو جنت لمن واسطے میرا پتر پیش ہوئے گا کہ اللہ سے چلو باقی کام بھی ہیں، میرا قرآن بھی انہوں ہوں ہے، لوڑی کوئی نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس پرنسپل سے میں نے یہ کہا، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ہمارا عمل بتا رہے دین اتنا اہم نہیں ہے، پوچھے کوئی ہم سے سارے کہیں گے دین تو بڑی شاہی کوئی، لیکن جب عمل دیکھیں تو پتہ چلے گا دین شاہی کوئی نہیں۔ اس کی مثال دے رہا ہوں، میں نے اس پرنسپل صاحبہ سے کہا کہ میڈم آپ ایسا کریں کہ آپ کا سکول ہفتے میں 5 دن لگتا ہے، 2 دن چھٹی ہوتی ہے، تو آپ پیرنٹس سے، بچوں کے والدین سے کہیں ہم نے آپ کی تجویز قبول کر لی ہے، ایک تھوڑا سا اضافہ کیا اپنی طرف سے، تجویز آپ کی قبول کر لی ہے، اور وہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم 5 دن ایک پیریڈ ہر بچے کو لینگویج کا سکھائیں گے، لینگویج کا پیریڈ، زبان سکھانے کا پیریڈ رکھیں گے۔ پیرنٹس خوش ہو جائیں گے، ہماری تجویز قبول ہو گئی ہے، اب ہمارے بچوں کو انگلش تو آتی ہے، چینی زبان بھی آ جائے گی، اور آپ ان کو بتائیں کہ 5 دن زبان پڑھائی جائے گی، جن میں سے 4 دن، کتنے دن؟ 4 دن چائنیز پڑھائی جائے گی اور 1 دن عربی پڑھائی جائے گی۔ انہاں میں آپ کو یاکڑا اگے بچے تھے اتنا بوجھ جو تسی اور پاندے پہ ہو۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جب میں غلط آتا پہ ہم تے اپنے بچے ہیں تو عربی پڑھا کے بیٹھ لو۔ شیطان نے جب ہمارے مزاج دیکھے، بھائی اللہ تے اپنے نیک بندیاں نو 10 چھڑیا بھی جنت کیویں جانا تسی، لیکن کچھ بندے ایسے بھی پیدا ہو گئے کہ ہن ڈھیر ہو گئے، وہ آدھے اسی کریے بھی کچھ نہ تے جنت بھی سانو فرنٹ سیٹ تے بہا کے لے جانا۔ تو پھر اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے اصلی دین کی شکل بگاڑی گئی۔ کیا کیا گیا؟ شکل بگاڑی گئی، اور شکل کو بگاڑ کر سست لوگوں کے لیے، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، چونکہ ان کا دل اور کام کرنے کو کرتا ہے، تو شیطان نے اور شیطان کے نمائندوں نے، جھوٹوں نے
اللہ اور رسول اور اہل بیت کے بتائے ہوئے اصلی دین کی شکل بگاڑ کر سست اور کامچور اور نافرمان لوگوں کی مرضی کے مطابق شکل بنا کر دین کی ان کے سامنے رکھی اور وہ ان لوگوں کو بڑی پسند آئی۔ شیطان نے ان کو اس راستے پہ لگایا کہ ویکھو میرے ہاں سونے ہوں اے جڑا اللہ پاک تھانوں قرآن دیتا ہے نا ان دے نیڑے نہ جانا تاکہ میں تھانوں گمراہ کر سکا، تھانوں صحیح گال دا پتہ ہی نہ ہوئے، تو اسی صرف سنی سنائی تے ٹرو ایک ریکویسٹ مننا، آخر تھوڑی وجہ تو اللہ تعالیٰ میں نو تو کٹ چھڑیا دھکے دے کے کچھ تے میرا بھی حیا کر، کچھ تا میرا بھی حیا کرو۔ پہلی گال یہ ہے کہ اس قرآن دے نیڑے نہ جانا۔ انہیں پوچھا بالکل نیڑے نہ جاویے، کہنا نہیں نیڑے جانا، ان دے نیڑے جانا چمڑا ان دے نیڑے جانا ان دے وچوں تویز بنانا، ان دے نیڑے جانا انہوں مردے بخشاون تے پڑھنا، ان دے نیڑے جانا انہوں چھوٹا جا قرآن لے کے گڈی دے شیشے نہ لٹکا لینا برکت واسطے، بیچ بشاک انڈین گانے چلائی رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ سارے کام کرنا، بس ایک کام میرے واسطے تسا نہیں کرنا۔ انہاں پوچھا کیڑا کام نہیں کرنا؟ بس جیڑے کام واسطے اللہ قرآن تھانوں دیتا ہے نا ایک او کام نہیں کرنا، باقی اس قرآن نہ جو دل لے کرو۔ تے سارے آکھیا شیعہ بھی تے سنیہ بھی جی بالکل ٹھیک، اکثریت شیطان دی گال مان لے، لہذا قرآن نال سارے کام کر دے، قسمہ میں بڑیاں چاند دے، او کام نہیں کر دے جس واسطے اللہ قرآن دیتا۔ جی ہم کتنے سیانے ہیں، دین کے معاملے میں ہم بالکل سیانے نہیں ہیں۔ میری بات سے ناراض تو نہیں ہو بھی جاؤ تو کوئی بات، بلکہ میں تو آپ کو ناراض کرنے آیا ہوں، توجہ فرمائے، میں ہوں یا آپ ہوں، جس کو بھی خود قرآن پڑھنے کی عادت نہیں ہے اس کے اندر اہل بیت نے جو اپنے شیعہ کی نشانی بتائی ہے وہ نشانی اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ شیعہ بنو جو نشانیاں اہل بیت نے بتائی ہیں تو چارہ ہی نہیں ہے اس کے سوا کہ خود قرآن پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اگر کوئی جاہل یہ کہے کہ قرآن نہ پڑھیا ہے گمراہ ہو جا سو تو آپ اس سے کہیے کہ سانوں تے اللہ دا رسول دس گئے دو شیعہ نو مضبوطی نال پدنا ہی، ایک دا نام قرآن ہے تے دوے دا نام اہل بیت ہے۔ تو کدو پہ آندہ ہے؟ جس لئے خالق قرآن آپ پہ آندہ ہے کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت لینے والا اللہ دی گال سنا یا تیری گال سنا؟ لیکن یہ تو میں آندہ پہ آمنا زیادہ تر ادلی گال نہیں سن دیں تو قرآن کوئی نہیں پڑھتا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے قرآن کی اور ایک حدیث پڑھی، ایک آیت اور ایک آیت جو ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 134 اور بالکل یہی آیت چند آیتوں کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 دو بار
ایک ہی آیت آئی. اور حدیث جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ حدیث کتاب کافی میں موجود ہے. اسی طرح کی حدیث تہذیب الاحکام میں موجود ہے. کئی پیانے اس انسانوں کی خبر تہذیب الاحکام کے اس بلا کا نام. یہی حدیث من لا یحضرہ الفقیہ میں بھی آئی ہے. یہ تینوں کتابیں جن کے میں نے نام لیے ہماری جو مکتب اہل بیت کی حدیث کی 4 بنیادی کتابیں ہیں، یہ ان میں سے 3 ہیں. الکافی، من لا یحضرہ الفقیہ، اندہ تک کوئی نہ ہی میں نے لے دے تو 100 روپے 1000 روپے انعام لے. مجلس کے بعد صلوات پڑھو. ہاں آپ جو ہے تخصصاً خارج ہیں اس سے، کیونکہ میرے آکھڑ کا مطلب جو ہے نا آج تائی نہ نہیں لیا وہ نہ لے کے دس احتیالے میں. لیکن میں ہدیہ انہوں ضرور پیش کر سا. اللہ تعالیٰ انہوں نے توفیقات اضافہ فرماوے. لیکن ساڑھے باویاں نو کوئی نہیں پتا، لہذا انہوں نے آسانی واسطے انہوں کہ انہوں صرف فقیہ کر کے ساتھ لیا کرو تاکہ تھوانوں اوکھا نہ ہونا. یہ جو آپ کو آیت سنا رہا ہوں یہ اس قوم کے لیے ہے، اس گروپ کے لیے ہے جنہاں دا اے عقیدہ ہے بھئی اسا تے کچھ نہیں کرنا تے جیلے اسا قبر جانا ہے نا مولا آکے آکھنا ہے خبردار و فرشتے ہوئے نو تو ساتھ لایا. دنیا جیسا مولا دی بھی کوئی نہیں سننی، دنیا سانو کوئی نہیں پرواہ بھی مولا کی آکھیا کی کرو تے کی نہ کرو. میری اس تقریر سے پہلے آپ نے مولا کی وصیت سنی، اللہ اللہ بالقرآن، اللہ سے ڈرنا قرآن کے بارے میں. دوسرے اس پر عمل میں تم سے آگے نہ نکل جائے. اور میں تے کدی بجیا ہی نہیں دے گا کیس نکلنا. بجڑا میں کیے میں ان تے پتہ ہی کوئی نہیں ویس کی لکھیا ہے. پتہ دیو نو جس پڑھیا. اے ہون میں تو انہوں جیڑی آیت سنائی ہے ترجمہ سنائی سا تو پتہ نہیں کیڑا آگ سی گیا. آیت آج پہلی باری سنی باہر جا کے ہے نا مولوی آج نوی کر گیا. مولوی نہیں کر گیا، اللہ دی کتاب میں لکھیے آیت بھی 10 چڑھتی ہے تو آیت دا نمبر بھی 10. جو باتیں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی نا باہر جا کیا کہتے ہیں مولوی آپ نے کولو کر. تو بھائی جو ایڈریس دیا جا رہا ہے وہ بھی تو پڑھ لو. جس کی بات کرو مولوی شولوی کوئی نہیں ہے، مولویوں کا بھی اور آپ کا بھی خالق ہے. تو وہ قوم جو کہتی ہے ساتھ کچھ نہیں کرنا تو مولا سانو پار کرا دینا ہے، اے انہوں نے واسطے. ان کے لیے جو کہتے ہیں اسی جتنے بھی گندے ہیں ہاں تے انہوں نے، بڑا پیارا جملہ ہے، اسی جتنے بھی گندے ہیں ہاں تے انہوں نے. اگو جواب ہوتا ہے تسی جو ساڑھے ہوتے موڑے گندے ہو کیوں؟ یہ ان کے لیے اللہ کے نیک بندوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ رسول اہل بیت کی اطاعت کی کوشش کرنے والوں کی بات نہیں کر رہا، فراڈیوں کی بات کر رہا. جڑے آپ بھی فراڈ لاون دے چکر چین تے کچھ لوگ پیسے کھا کے ایتھے بہ کے انہاں دی رڑی کڈن دے چکر چین. ایتھے باہر بھی پتہ ہے کہ اندہ اللہ دی گال منن دل تک کردہ کوئی نہیں. اینو میٹھیا میٹھیا گلاں دیو گھڑیاں ہوئیاں اس تو پیسے لو اندھی بھی رڑی کڈو اپنی بھی جیب بھرو تے موجہ کرو. اور میری بات یاد رکھو
جس قوم کو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اور ان کے 12 اماموں نے اور جناب سیدہ نے جن کو سب نے کہا ہو قرآن پڑھو اور اس کے باوجود وہ اللہ کی کتاب نہ پڑھتے ہوں، ان کا دارو ہے کہ لوگ انہیں گمراہ کریں۔ دارو دا مطلب تو پتہ ہے نا، علاج۔ دارو ہوندی ہے دوائی، ناندی دوائی ہے کہ گمراہ ہو۔ جڑے اتنے نہ سمجھتے، اتنے سوچتے، اخباراں پڑھ نہیں تھک دے۔ آج کل تے بابے بھی فیس بک تے واٹس ایپ پچھو بڑے نہیں نکل دے، لیکن اللہ رسول اہل بیت جڑی کتاب دسی ہے انہوں پڑھن دا ٹائم ہی کوئی نہیں، اور ٹائم تا چھڑ دیو شوق ہی کوئی نہیں۔ تے مڑ شعر و شاعری سن دے، ان دے وچ جناب شاعر صاحب ممبر تے چڑھ کے آندا ہے، ایدو میں قبر اچ گیا، ایدو منکر نکیر آئے، ایدو مولا آئے، تو منکر نکیر نو کمبڑی چھوٹ گئے۔ منکر نکیر پتہ نہیں کس گلے آن جڑی کمبڑی چھٹنی آئی، کوئی مولا دی مخالف پارٹی ہے جس منکر نکیر گھلے، اتنے احمد تے بے وقوف ہے۔ منکر نکیر تب پوچھنا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، او کیوں کمبڑ؟ کمبڑا اس سے جڑا بے ایمان ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس اے جڑا اسی جیڑے بھی گندے ہیں، نسبت تا ساڑی انہاں دے نال ہے، ایڈے گندے ہوتے نسبت دا حیا کیوں نے کیتا، ایڈے چنگے ہیں۔ اہل بیت تو انہوں اے آپ کے کوئی نہ گئے کہ ہمارے لیے زینت کا باعث بن۔ اے نہ ہوئے کہ کرتوت تسی کرو تے بدنام اسی ہو گئی۔ بندے آکھنے کون ہے بے ایمان، وہ آکھنے شیعہ ہی نہیں، ایک کام نہ کرے آئے ادھے نہیں جاندے آمین مولا قبر جاؤں۔ تو میں یہ کہتا ہوں مولا قبر میں آئیں گے لیکن کنانو لتر مارن واسطے آنے کہ دویاں دا تعلق تا اور پاس سے آئی نا، تسی تا ساڑھا نہ لیں دیا، تسی جس لئے غلط کام کر دیا ساڑھی بدنامی ہوں دی آئی، تے اسی تھوڑو منع کیتا ہے ساڑھی بدنامی دا باعث نہ بڑھے آئے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134، ٹائم میرے پاس بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک امت قد خلت، وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی، ایک قوم تھی جو گزر گئی۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہیں جو کام انہوں نے کیے تھے اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اے نہ کیا ہے میرے دادے بھی بڑے نیک آن، انہوں نے کہنا دادے دے عمل دادے واسطے، تیرے واسطے کوئی نہیں۔ وہ ایک بندہ گیا نوکری واسطے، انہوں نے پوچھا میٹرک کتنے تیرے نمبر آن؟ آندھا میرے دادے دے 80% آن۔ انہوں نے کہا تیرے نمبر پوچھتے پہ تیرے کتنے؟ آندھا میرے ابے دے 85% آن۔ اور تیرے نمبر کتنے آن؟ میرے چاچے دے 90% آن۔ انہوں نے کہا فوت، تیرے دادے تے پیو تے چاچے تے نوکری تے نہیں رکھنا، نہیں تو پوچھتے پہلے۔ یہ نظریہ بھی پایا جاتا ہے۔ اور تو ایڈے غلط کام کردہ کیوں پہ ہے؟ اور میں نے مولا حسین بخشوان، مولا حسین بڑی قربانی دیتی ہے تو جڑے بھی حسین کر دیں سارے بخشی جانا ہے۔ وہ پوچھتے پہ تو کی کردہ پہ ہے؟ مولا حسن بڑے نیک کام کی، بڑا مقام ہے انہوں نے۔ اور تو کیوں غلط کام کردہ پہ ہے؟ مولا علی دیاں بڑیاں شانن، سبحان اللہ، مولا علی دیاں شانن، تو کیوں، تیرا کی تعلق ہے، تو کی غلط کام کردہ پہ ہے؟ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے، ان کے منہ بند کروانے کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ تلک امت قد خلت،
وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، جو کام انہوں نے کیے تھے وہ ان کے لیے ہیں، اور جو تم کر رہے ہو وہ تمہارے لیے ہیں۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ کرتے تھے وہ تو نہیں پوچھنا ایسا نہیں پوچھنا، ہاں بھئی قیامت والے دن تو مولا علی دی شان سنا، ایسا پوچھنا ہے تو آپ کام کی کر کے آئے۔ مشکل تو پیش نہیں آ رہی؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس سے 2 آیتیں پیچھے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور وصیت کی اسی اسلام کی، اسی ملت آئین ابراہیم کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور اسماعیل نے۔ کیا وصیت کی؟ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کا انتخاب کر لیا ہے۔ دین یعنی قانون، قانون زندگی۔ زندگی کس قانون کے تحت گزارنی ہے تم نے؟ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے انتخاب کر لیا۔ ایدے آدھے منہ نہ کرے آئے، اس کی طرف منہ کرنا جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب۔ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا ہے۔ فلا تموتن، اور ہرگز تمہیں موت نہ آئے، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تمہارے سر اللہ کے آگے جھکے ہوئے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی مشکل ہے، وہ بھی حل کر کے آگے چلیں۔ اسی جیس لئے آیت پڑھ دے ہیں نا، فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا، ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ اسی پڑھ کے آنے شکر ہے مولا دا اسی تے مسلمان ہیں، اللہ یہ کہنا ہی نہیں چاہتا، بلکہ جو ہمارے ذہنوں میں تصور ہے مسلم کا، عام طور پر قرآن کی مراد وہ مسلم ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کدی کدی یہ ضرور آندا ہے بھئی اے ایمان والو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ انہوں نے جگاون واسطے جڑے بڑے تا بدن پر کم مناندے ان نالے ہیں کوئی نہیں۔ ہلکا سا اشارہ، مسلم کا معنی سمجھ لیں۔ مسلم کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا۔ عربی زبان میں اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلم کہتے ہیں جو تسلیم ہو جائے، جو جھک جائے، جو اطاعت میں آ جائے، جو سرکشی نہ کرے، جو نافرمانی نہ کرے۔ واضح ہے؟ اب آیت کا معنی کریں کہ اے میرے بیٹو، ابراہیم نے، اسماعیل نے اپنے بچوں کو وصیت کی، اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا قانون انتخاب کر دیا ہے، پس اب ہرگز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلم، یعنی جب تمہیں موت آئے تو اللہ کے اطاعت گزار بن کر زندگی گزار رہے۔ پھر اللہ یہاں پہ بھی نہیں رکتا، پھر فرماتا ہے ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت گواہ تھے، اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کی موت کا وقت آیا، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک،
انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے. نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب جو وصیت کر رہے ہیں یہ خود اسحاق کے بیٹے ہیں علیہم السلام. ہم ان کے معبود کی عبادت کریں گے. ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، وہ معبود جو ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اس ایک معبود کے ہم مسلم ہیں، ہم اس کے آگے تسلیم ہیں، ہم اس کے اطاعت گزار ہیں، ہم اس کے فرما بردار ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے اس پاکستان کے معاشرے کو دیکھ کر مجموعی طور پہ کہہ رہا ہوں، ورنہ اللہ کے بندے تو موجود ہوتے ہیں، ہمارے پاکستان کے معاشرے کو دیکھیں، دنیا کے کرپٹ ممالک میں 160 کچھ نمبر پر ہے، یعنی بڑے زیادہ نمبر ہے، ٹاپ پر ہے. حج پہ جانے والوں میں بھی ٹاپ پر، اور بے ایمانیوں میں بھی، دنیا کے بے ایمان ممالک میں بھی ٹاپ. کیونکہ ساریاں انہوں نے مولویاں جنت دے جاون دی چوس نہیں جو دیکھ سکتی، تسی تو بخشے ہو. اور جس کو کنفرم کر دیا جائے کہ تو تا بخشے ہو، ان دے دماغ ایک تک کیڑا آنا ہی آنا خرابی کرنا. اسی تک کنفرم جانتی ہیں. کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ میں کنفرم جنتی ہوں. یہ حق ہے کہ اہل بیت نے فرمایا ہمارا شیعہ جنتی ہے، یہ حق ہے. لیکن یہ ادھی گال لے باقی ادھی گال سنتا ہی کوئی نہیں، اتنا کوئی دستا. آدھا سچ یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کے شیعہ حتماً جنت میں جائیں گے. دوسرا آدھا سچ کہ جب تک وہ ساتھ نہ ہو تصویر پوری بنتی نہیں ہے، اور اگر تصویر پوری نہ ہو تو بندہ دھوکہ کھا جاتا ہے. اور آدھا سچ جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. وہ آدھا سچ یہ ہے کہ جن ہستیوں نے یہ بتایا کہ ہمارے شیعہ جنت میں جائیں گے، انہی نے اپنے شیعوں کی صفات بھی بتائی ہیں اور قسمیں کھا کر کہا ہے اللہ کی قسم جس میں یہ صفات نہیں ہے ہمارا شیعہ نہیں ہے. اصول کافی نہیں پڑھی؟ الکافی، اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الطاعت والتقوی، اس سے کوئی سانوں کی پتا. ٹھیک ہے، اس میں حدیث ہے باب الطاعت والتقوی میں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک صحابی ہے ان کا جابر جوفی، اسے فرماتے ہیں یا جابر، اے جابر، ایکتفی من انتحل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت. اے جابر، وہ شخص جو اپنے آپ کو تشیع کے ساتھ نسبت دیتا ہے، یعنی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کیا اس کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ مجھے اہل بیت سے محبت، میں بڑا محب ہوں؟ فواللہ، لفظ یاد رکھیں، فواللہ، تو اللہ کی قسم، میں نہیں کہہ رہا، روایت کے مطابق، کافی کی روایت کے مطابق کون کہہ رہے ہیں؟ پانچویں امام جابر، اللہ کی قسم، ما شیعتنا، نہیں ہے ہمارا شیعہ، الا من اتقى اللہ واطاع، سوائے اس کے جس میں اللہ کا ڈر بھی پایا جاتا ہے اور وہ اللہ کی اطاعت بھی کرتا ہے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ جس میں تقوی ہے اور وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کی قسم اگر یہ نہیں ہے ہمارا شیعہ نہیں ہے. یہی آیت بھی کہہ رہی ہے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. قرآن اور اہل بیت کی باتوں میں فرق نہیں. جہاں فرق ہو وہاں وہ روایت ہی نہیں ہے. وہ کسی نے جھوٹ گڑھا ہے اہل بیت کے نام پر تاکہ گمراہ کیا جائے ان کے ماننے والوں کو, سست کیا جائے اور ان کے اندر گناہ کی جرت پیدا کی جائے. توجہ فرما رہے ہیں؟ اب دیکھیے جو میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی وہ پڑھ رہا ہوں. یہ الکافی کتاب میں ہے. میں نے بتایا من لا یحضر الفقیہ میں بھی ہے, تہذیب الاحکام میں بھی. عن ابی بصیر, راوی کا نام ہے ابی بصیر, عن ابی عبداللہ علیہ السلام. یہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ چھٹے امام سے, امام جعفر صادق علیہ السلام سے. یہ روایت سنیے, آیت کو ذہن میں رکھیے. روایت جو آیت کہہ رہی ہے وہی روایت کہہ رہی ہے. آیت کیا تھی؟ تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وہ امت تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت, انہی کے لیے جو کام انہوں نے کیے تھے, وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے لیے وہ جو تم کر رہے ہو. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور تم سے یہ سوال نہیں ہوگا وہ کیا کرتے تھے. اے نہ سوچی تو مجھ سے پہلے تیرے نمبر کتنے آتا ہوا کہ میرے دادا کے نمبر اتنے آئے. تو نے اپنے نمبر بتانے تو کیا کر کے آئے. چھٹے امام فرما رہے ہیں قال رسول اللہ. چھٹے امام فرما رہے ہیں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب سنیں, لا ینال شفاعتی, نہیں پہنچے گا میری شفاعت کو, میری شفاعت تک دسترسی نہیں پائے گا. کون؟ من استخف بصلاتہ, جو اپنی نمازوں کو اہمیت نہیں دیتا. یہ جی حدیث آتے نعرے شارے کوئی نہیں لگنے بھی نہیں چاہیے. ایک بات یاد رکھنا, جہاں پہ بیٹھنے والے جس بندے کو نعرے سننے کا شوق ہو, اپنے واسطے مجلس لگ دی وہ بے ایمان ہوتا ہے. جس کو داد لینے کا شوق ہو وہ بے ایمان ہوتا ہے. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لوگوں کو گمراہ نہ کریں, کیونکہ جب داد نہیں ملے گی تو ان کھرک شروع ہو جائیں گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ تے اللہ تو انہوں ہدایت دے گے انہوں کھر کر دے. یہ داد کے ماحول نے دین بیان کرنا مشکل کر دیا ممبر پر, کیونکہ خطیب نو پتا ہوتا ہے میں واہ واہ نہ کرائی اگلی والی نہ کرائی تینو سد ہوئی کوئی نہ, ہاں ساڑھ چھڑیا ساڑھا. آیات قرآن سے ہاں کیوں سڑتا ہے؟ تعلیمات اہل بیت سن کے ہاں کیوں سڑتا ہے؟ کیونکہ اطاعت کرنے کا دل کوئی نہیں تھی, عادت بھی کوئی. اللہ کی قسم جو اللہ رسول کا اطاعت گزار ہے اس کے دل کو لذت محسوس ہوتی ہے یہ باتیں سن کر, اور ہر خدا کا رسول کا اہل بیت کا نافرمان یہ باتیں سن کے اسے بہت پڑتی ہیں.
اللہ گواہ ہے. کیونکہ وہ آندہ ہے اہل بیت نال کی کام میں اس دنیا تے میری ساری منتا تے مرادہ مولا تے صدقے پوری ہو تے اگلے جان میری سفارش کرا کے میری جنت لے جا اور میں انہوں نے گال شال کوئی نہیں مرنی. چیک کر لیں. اب عملی زندگیاں لوگوں کی دیکھ لو. سب سے پہلے اپنی. اللہ کا نبی فرما رہے ہیں بالکل یہی لفظ ہے. یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں نا, یہاں پہ چھٹے امام روایت فرما رہے ہیں اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا, میری شفاعت اس کو نہیں ملے گی. نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو بہت اونچا مقام ہے ہوندہ تھا ذکر ہی نہیں کیتا. وہ ڈائریکٹ اللہ نال پہ مکسیں گے. یہ ذرا نیمے مقام آئے جڑے پڑھ دے ہیں اور موڈ آئے تو پڑھ لے, موڈ آئے تو نہ پڑھ. ڈرامہ بڑا سبادی لگا ہویا اے موک لوے تو پڑھ لے صاحب موڑ اللہ بھی موڑ تھوڑے دیر کھلو رہت کی. اتنے دے پڑھی اور ایک دے نہیں پڑھی تو موڑ کی. ایک انہ کی گل آخری اوور چلتا پیا ہے, کوئی نہیں قضا دے سکتا. زندگی موت کا مسئلہ بڑھے ہوئے پتہ لگ گیا کہ نماز بھی گئی تو میچ بھی آ گیا. خسرت دنیا والآخرہ. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہے نماز کو ہلکا سمجھنا, استخفاف. اور بھی سن لو, ایتھے بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہونا, اللہ نہ کرے کوئی بھی ہوئے, لیکن کوئی ہوئے تو انہوں بھی پیغام اپڑا چھڑا ہے کہ تواڈے واسطے حلوہ لے کے آنا. اللہ کے نبی فرما رہے, پہلے یہ بات پوری سنیں, لا ینال شفاعتی من استخف بصلاته لا یرد علی الحوض لا واللہ. حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے گا, اللہ کی قسم. میں تو نہیں لکھی رہی. اگلا تحفہ جو کہہ رہا ہوں, آپ میں سے انشاءاللہ کوئی بھی نہیں ہے جو ہو اس کو ذرا جا کے بتا دیں. لا ینال شفاعتی من شرب المسکر, جو نشے والی چیزیں پیتا ہے میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو. لا یرد علی الحوض, حوض کوثر پر میرے پاس نہیں آ سکے. لا نہیں, واللہ اللہ کی قسم. تو پی پی کے تباہی مچائی پہ پوچھو کیوں شراب پیندا, اگلے جان کو نہ سے قبر وچ مولا آ جانا مسئلہ ہی کوئی. ہاں تو بھی بیٹھ کے پینا, کام غلط کری. نماز کو ہلکا سمجھنے والا, نشے پینے والا. یا تو بندہ اپنی اصلاح کرے یا مڑ حدیث بھی کاٹ جائے. اصول کافی نوی لکھی اپنی مرضی, قرآن بھی اپنی مرضی دا, اصول کافی بھی. بس میرا وقت تمام ہو رہا ہے, 46 منٹ ہو گئے. توجہ سنیں, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. وہ جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اور یہ جو روایت, اس کا آپس میں لنک کیا ہے, بڑا گہرا لنک. پہلے یہ سن لیں کہ وہ آیت نازل کن کے لیے ہوئی. سورۃ البقرہ مدینے میں نازل ہوئی, اور یہ جتنی آیات ہیں جو 134 اس کے پیچھے اس کے بعد میں آنے والی, بیسیکلی یہ آیات یہودیوں کو ایڈریس کر رہی ہیں. یہودیوں سے خطاب ہے. اے نہ کیا ہے, اے شکر ہے اسی سمجھا سانو پہ آنا. یہودیوں سے خطاب ہے تاکہ ہر قرآن پڑھنے والا کان کھڑے کر لے. عبرت پچھلی قوموں کی خرابیوں کا ذکر ہوتا ہے تاکہ جو جن کو قرآن دیا گیا ان میں وہ خرابیاں پیدا نہ ہو. اس لیے شیطان نے کہا تھا اے ایک کام نہ کرے اے قرآن پڑھن والا, تاکہ میں بڑا سوکھے طریقے نہ تھوڑی رڑی کاٹ سکا, تھوڑی گمراہ کر سکا. کرا میں تھوڑی پاکاں دے نام تے, لیکن جو تسا قرآن پڑھیا تے مڑ میرا کی بڑھ سی, او تو مینوں اونج کاٹ چھڑیا نے, تسی بھی کاٹ چھڑ سو تے میرا کی بڑھ سی. لہذا تسی قرآن نہ پڑھیا ہے تاکہ میں تھانوں دین دے نا تے پٹھیاں پٹھیاں گلنا, میٹھیاں میٹھیاں گلنا تھانوں سنا سکا. لہذا آپ دیکھ لو
تلاوت بھی ہوگی قرآن کی، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ہدایت لینے کے رواج ہمارے معاشرے میں قرآن سے نہیں۔ بڑے سیانے، اللہ نے بھی سیانوں کی بڑی مثال دی ہوئی ہے۔ میں بہت معذرت چاہتا ہوں، اللہ نے جن کو اللہ اپنی کتاب دے اور وہ اس کتاب کی ہدایت نہ لیں، اللہ نے بڑی سوڑی مثال دی ہے۔ اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، جن لوگوں کو ہم نے تورات اٹھوائی اور انہوں نے نہ اٹھائی، ان کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر قیمتی علم کی کتابیں لدی ہوئی ہیں۔ کیڑی سوڑی مثال ہے، اس کو سوڑی لبڑی کو انٹرنیشنل جانور ہے یہ۔ انگریز نال بھاگ جاؤ، اتھے بھی کوئی بے وقوف ہو کے عنوان ڈونکی، ارباج بھاگ جاؤ کمثل الحمار یحمل اسفارا، پنجابی آ جاؤ کھوتا جاؤ، ایسے ہی کرتے ہیں یار۔ انہوں کئی بار یہ آکھیا پتہ نہیں سمجھ نہیں ہوگی، وہ کھوتا ہی کہتے ہیں نا، سیانے ہونے کی وجہ سے۔ تو اللہ کی کتاب کو جو لفٹ نہ کرائے، اللہ کی نظروں میں یوں ہے، صرف یہاں پہ نہیں، سورۃ المدثر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، انہیں کیا بیماری ہے؟ یہ بیماری میرا لفظ ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ انہیں کیا ہے؟ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، کہ یہ اس قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، پرا منہ کر دیں، ایدو لے کے آؤ این منہ کر لیں گا، اردو لے کے آؤ این کر لیں گا۔ قرآن کا دل نہیں کرتا ہے جامڑ دور دے۔ انہیں کیا ہے؟ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنفِرٌ، ایسے بدکتے ہیں قرآن سے جیسے گدھے بدکے ہوئے ہوتے ہیں۔ حمرن حمار کی جمع ہے، مستنفرہ بدکے ہوئے، ایک کھوتا اتو بدکے ہوئے۔ کدی گڈی چلائندے پہ ہوتا کہ یہ جو ہوئے تے روک لویا، ایک گدھا اوپر سے بدکا ہوا۔ اللہ کو یوں لگتے ہیں جن کو قرآن کی طرف جانے کا دل نہیں کرتا، پرا پرا ایران کأنہم حمر مستنفرہ، بدکے ہوئے ہیں کیوں؟ کیشہ پیچھے پہ گئی ناندے، کہندی وجہ تو بدک گئے، فرت من قصورہ، انجے جو ناندے مگر شیر لگ گئے، قرآن نہیں ناندے مگر شیر لگ گئے تو کھوتے کے لگ کے پنے ہو۔ اللہ نے تو بہت ڈانٹا بھی ہوا ہے، لیکن جڑے پکے نو بھی پکے، یا اللہ تو مڑ جڑی گلہ کی تھی مڑ سانو علا کے نکا پکے ہیں سے۔ یہ جو یہودی تھے یہ کہتے تھے اسا جنت ضرور جانا ہے، کیوں جانا بھی تسا؟ اسی اللہ کی پسندیدہ قوم ہے، اسی اللہ کی، باقی سارے تو ہمیں چبل چبل ہے، اسی اصل اللہ کی پسندیدہ قوم ہے۔ دعا کوئی خرابی کرنا انہوں تے لتر پاؤنے تو دو زکے جانا، لیکن اسی کیتا ہویا سانو حضرت ابراہیم بخشا رہے ہیں، چونکہ ساڑھے ہو دادے ہوتے جاد دن ساڑھے۔ آپ کو پتہ ہے سارے یہودی کس کی اولاد تھے؟ ہاں کس کی اولاد تھے؟ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، حضرت اسحاق کی اولاد ہے۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کا ایک نام لقب اسرائیل ہے، اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، عبداللہ۔ تو یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی فیورٹ قوم ہیں، کہتے تھے جنت میں ہمارے سوا یہودیوں کے سوا کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ ایسے قرآن ہے اللہ لکھا ہے، میں دسو کتھے لکھوایا نے اللہ کی کہ تساں ضرور جنت جان۔ پھر کہتے تھے اسی جو دوزخ وچ بھاگ بھی گئے، بڑے ڈھیر بھی گندے ہوئے، اسی جو دوزخ وچ بھاگ بھی گئے کہ کوئی دیر سے ساڈا لتر پولا ہوتے ہوئے گا، پھر اسی دوبارہ جنت چاہ جائے۔ اللہ کے کتنے لکھ کے دیتا ہے میں تھوڑا کہاں میں نے لکھ کے دیا؟ یہ باتیں اللہ نے اس لیے کی تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو اور بعد میں آنے والا کوئی بھی اپنے آپ کو اللہ کی فیورٹ قوم نہ سمجھے۔ فیورٹ اس معنی میں کہ دوئے کرن گناہ تے انہاں تے پھسنا ہے، لیکن میں کیتا تے سانو تے کٹ کے لے جانا سائیاں۔ یہ بالکل وہی عقیدہ ہے جو قرآن نے جس کو رد کیا۔
توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کہتے تھے ساڈا حضرت ابراہیم نال نسبت، ساڈی حضرت اسحاق نال نسبت، ساڈی حضرت یعقوب نال، ایڈی اونچی ساڈی قوم۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ بڑے نیک لوگ تھے، وہ اللہ کے بڑے مقرب بندے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا، لیکن انہوں نے کماں دا تھانوں کوئی فائدہ نہیں۔ تھانوں فائدہ تا ہونا ہے جیڑے کام او دس کے گئے ہاں تسی او کرو، فائدہ ہونا ہے، توجہ فرما رہے ہیں؟ لیکن کب فائدہ ہوگا؟ کہ جب وہ تعلیمات جو تمہارے لیے چھوڑ کر گئے ہیں ان پہ عمل کرو۔ آدھے نہیں عمل ساتھ نہیں ہوندہ، صرف سفارش کراڑی ہونا تھا، صرف سفارش کراڑی۔ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ وہ شفاعت کریں گے، لیکن جن کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کا یہاں کوئی شوق نہیں ہے، تو وہ وہاں بھی ان کے لیے ان کا کیا پیغام ہے؟ یہ حدیث میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میری شفاعت نہیں ملے گی اس کو جو نماز کو ہلکا سمجھتا۔ اسی سے ملتی جلتی عن ابی بصیر عن ابی الحسن علیہ السلام، یہ ابی الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں قال انہو لما احضر ابی، جب میرے بابا کے دنیا سے جانے کا وقت آیا، حالت احتضار میں، جب بالکل دنیا سے جانے والے تھے، کون؟ چھٹے امام جن کی شہادت تھی۔ قال لی، تو میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، یعنی چھٹے امام نے ساتویں امام سے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا ینال شفاعتنا من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت کو نہیں پہنچ سکے گا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اور دسو اللہ کے نبی کا وہی فرمان، اس میں راوی بھی چھٹے امام خود تھے۔ اور یہاں پر جب آخری وقت آیا، اور دوسرے طریقے میں یہ روایت آئی ہے کہ امام کا جب آخری وقت تھا، امام نے فرمایا جو بھی میرے شیعوں میں سے آس پاس ہے سب کو بلاؤ، سب کو بلایا گیا۔ امام نے فرمایا کہ سب سن لو، اور جو نہیں ہے ان کو بتا دینا ہماری شفاعت اسے نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اللہ کی قسم، نماز پڑھنے میں، نماز قائم کرنے میں پوری دنیا میں سب سے آگے شیعوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن ہے نہیں، کیونکہ ان کو اہل بیت کے نام پہ وہ چوسنیاں دی گئی ہیں، انہوں نے روڑی کی نماز پڑھا، اور اسی طرح ایک زیارت کریے ساڑھے اگلے پیچھے سارے معاف اللہ، سبحان اللہ۔ یہ زیارت اس واسطے آئی کہ باقی شریعت خدا حافظ آگ سے سمجھے نہیں۔ یہ زیارت اس لیے تھی کہ اگر اپنے گھر میں بیٹھا بیٹھا دنیا میں مگن ہو گیا تو جا اپنے مولا کے پاس، جب مولا کے پاس جائے گا تو مولا کے پاس جا کے تیرا دل نرم ہوگا، تیرے دل پر ان باتوں کا اثر ہو جائے گا جو مولا چاہتے ہیں۔ اے لوگی سے پٹھی پٹی پڑھائی، سارا سال جیڑا گاند کیتا ہی اوتھے گیا تیرا بخشی جاسی، واپس آ کے موڑ گاند شروع کر دیا۔ یہ کس نے دین بتایا؟ پس اگر جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، اسماعیل کے بارے میں کہ اگر اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، اگر تم ان کی تعلیمات کو چھوڑ چکے ہو، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ تم اتنے بزرگوں، اتنی بڑی شخصیات کے ماننے والے ہو تو ان کی بزرگی تمہارے کام آئے گی، وہ تمہیں چھڑا لیں گے، تو پھر اللہ کا فیصلہ سن لو، وہ امت گزر گئی، جو انہوں نے کیا تھا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے وہ ہے جو تم کر رہے ہو، اور ہم تم سے یہ نہیں پوچھیں گے وہ کیا کرتے تھے۔ تو بالکل یہی فارمولہ اپلائی کرے، اگر تعلیمات اہل بیت پر عمل کوئی نہیں کر رہا تو اللہ اس سے کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ سب سے نبیوں کے سردار ہیں،
علی مرتضیٰ سید المسیحین ہے، امام المتقین ہے، یہ 12 کے 12 14 کے 14 ان جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہیں ان کی باتوں پر عمل کا دل نہیں کرتا تو پھر اس وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تسی آکھو ساڑی نسبت تا انہاں دے نال ہے نا، اسی ہاں تے انہاں دے۔ یہ قرآن کی آیت 134 بھی ہے سورۃ البقرہ کی اور 141 بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ وقت میرا تمام ہے، اللہ تعالیٰ سے پھر دعا گو ہوں، پروردگار عالم جو باتیں میں نے کی ہیں پروردگار میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی بہتری کا سبب قرار دے اور اپنی اصلاح کا سبب قرار دے۔ اور میں خاص طور پہ دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے، جن مومنین نے اس مجلس اعزاز کا اہتمام کرتے علماء کرام سے استفادہ کروانے کے لیے وہ اس پروگرام کا اہتمام کرتے ہیں، پروردگار عالم ان کی توفیقات خیر میں پروردگار عالم اضافہ فرمائے اور ان کے اس کار خیر کو اور شرکت کو، کنندگان کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس میں ایک دو جملے ذکر مصیبت کے عرض کر دوں۔ میرے مولا چھٹے امام کی شہادت کا دن گزرا ہے اور مسائل میں اکثر اسی بات سے شروع کرتا ہوں کہ اس امت نے عجیب اجر رسالت دیا اپنے نبی کو کہ دو چیزوں کی اپنے بعد نصیحت اور تاکید کر کے گئے رسول اللہ، ایک قرآن تھا اور ایک اہل بیت تھے۔ نہ قرآن کو وہ مقام دیا اور نہ اہل بیت اطہار کو وہ مقام دیا۔ مقام دینا تو دور کی بات، اہل بیت اطہار ائمہ اہل بیت میں سے کوئی ایک بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ جو شہید نہ کیا گیا۔ ان سے اچھا کون ہوگا؟ علم دیکھا جائے ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ اخلاق دیکھا جائے ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ صفات میں سردار انبیاء کے ساتھ شباہت دیکھی جائے ان جیسا کون ہوگا؟ لیکن خدا جانے کیوں پھر بھی امت نے کسی کو ذبح کر دیا اور کسی کو زہر دے دیا۔ امام صادق علیہ السلام کو بھی منصور اللعین نے زہر دلوایا انگور میں۔ لیکن میں اس سے پہلے کی ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ منصور نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ رات کے اندھیرے میں جا کر جعفر صادق کے گھر کو آگ لگاؤ۔ یہ آگ لگنے کی داستان بھی عجیب ہے۔ تو روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام کے گھر میں آگ لگی، امام کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی موجود تھے، تو گھر میں ظاہر ہے جب آگ لگ جائے، اتنے بڑے گھر تو ہوتے بھی نہیں تھے، تو ایک بھگدڑ مچی۔ امام کے غلام خادم وہ آگ بجھانے میں لگے ہوئے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ امام ایک طرف دیوار کے ساتھ بیٹھ کر گریہ کر رہے ہیں۔ خادموں نے جا کر امام سے سوال کیا کہ آگ لگی ہے، افراتفری بچی ہے، لیکن آپ ایک طرف بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ تو میرے مولا نے جواب میں فرمایا، میں بھی آگ بجھانے کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے گھر میں لگی آگ دیکھی، مجھے شام غریبہ کی آگ یاد آئی اور مجھے یہ یاد آ گیا کہ یہاں اپنے بچوں کا سرپرست میں تو موجود ہوں، میرے بچوں کے پاس یہ سہارا تو ہے کہ ہمارے بابا جعفر صادق موجود ہیں، لیکن مجھے ان کی مظلومیت یاد آئی کہ جن کے سارے شہید ہو چکے تھے۔ مجھے وہ بی بی زینب یاد آئی کہ تازہ تازہ جن کے سب شہید ہو چکے تھے اور شام غریبہ خیموں میں آگ لگا دی گئی تھی اور وہ ان معصوم بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی جنہیں حسین اس بیوی کے سپرد کر گئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔
ماشاءاللہ تقبل اللہ یتم مفکر دوران فخر ملت جعفریہ پاکستان جناب مولانا حافظ سید محمد حیدر نقوی صاحب پرنسپل جامعہ بیست چنیوٹ۔ اب آپ کے سامنے فاضل نوجوان مصور ایگام جناب مولانا آصف حسین قیامت صاحب فرزند ارجمند عظیم مصعب خان جناب مولانا حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم و مغفور آپ مظفر گڑھ خطاب فرمائیں گے، اور آج کی مجلس کے آخری مقرر رئیس الواعظین شنشاہ خطابت جناب مولانا حامد علی سندرانہ صاحب آپ سرگودہ خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔